مفتی صاحب ابھی عازمین جو ہے عرفات کے میدان میں ہے. مفتی صاحب مزدلفہ کے لیے وہ جو ہے سورج غروب ہونے کے 5 منٹ کے بعد وہ مزدلفہ کی طرف گامزن ہوں گے, تو اتنے بیچ مفتی صاحب ان کو کون کون سی عبادت کرنا ہے, کیا عبادت وہ لوگ کریں گے؟ جی مفتی صاحب. یہ حضرات اب نماز چونکہ پڑھ چکے ہیں جی, تو اب نماز کے بعد انہیں جبل رحمت کے دامن میں وقوف کرنا ہے. جبل رحمت کے دامن میں یہ حضرات کھڑے رہیں گے اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں گے اور لبیک کی صدائیں بلند کریں گے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کریں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں گے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے, استغفار کریں گے, توبہ کریں گے, اپنے ماضی کو یاد کریں گے, ایک ایک دن ایک ایک گھڑی کیا کیا گناہ ہوئے ہیں ایک ایک کو یاد کر کے اللہ کی رحمت کے برسنے کو پیش نظر رکھ کر خوب روئیں گے. اور رونا نہ بھی آئے تو رونے کی صورت بنائیں گے, رونا نہ آنے پر بھی روئیں گے کہ میرا دل اتنا کیوں سخت ہو گیا کہ یہاں بھی آنسو نہیں بہ رہے ہیں. اپنے دل کو نرم کریں گے, اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں گے, اپنے پروردگار کو منائیں گے اور اس میں ان کو مصروف رہنا ہے. کوئی خاص عمل نہیں ہے, اب ان کو کوئی نفل پڑھنا نہیں ہے. اور ظہر اثر ایک ساتھ کیوں پڑھوائی ہے نبی پاک علیہ السلام نے؟ حکمت بھی یہ ہے کہ تاکہ دعاؤں کے لیے خوب ان کو ٹائم مل جائے. اب سورج ڈوبنے تک یہ وقوف عرفات کرتے ہوئے صرف ذکر و دعا میں مصروف رہیں گے. اگر کوئی اس درمیان طہارت کا تقاضا ہو تو قضاء حاجت کریں گے, پھر وضو کر کے آ کے ٹھہر جائیں گے. جس قدر ہو سکے کھڑے رہ کر دعا کریں گے اور یہاں تھکیں گے نہیں. بعض لوگ سوچتے ہوں گے کہ اتنی دیر ہم سے ٹھہرنا نہیں ہو سکتا ہے. بھائی آپ جب کبھی کسی جگہ جاتے ہیں سفر میں بھی تو آپ کو ٹھہرنا پڑتا ہے, کبھی کہیں آپ کو رش کی وجہ سے کھڑے رہنا پڑتا ہے, اور کبھی ٹریفک جام ہو جاتی ہے تو بھی آپ کو ٹھہر جانا پڑتا ہے. تو آپ کہاں ٹھہرتے ہیں؟ دنیا کے مقاصد کے لیے ٹھہرتے ہیں. 60-70 سال کے مجرم بندے معاف ہو رہے ہیں تو اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے کیا نہیں ٹھہریں گے؟ یہ اپنے اندر شوق پیدا کرے تو ٹھہرنا آسان ہو جاتا ہے. اور دعاؤں کے درمیان ہاتھ اٹھائیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کو بہت اونچا بھی کیا تھا, یہاں تک کہ بغل مبارک کی سفیدی چمک رہی تھی حضور پاک علیہ السلام کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بے بسی کا, اپنی مسکینی کا, اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے, بندگی کا اظہار کریں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ کی طرف سے کرم نوازی کو پیش نظر رکھ کر مانگیں گے اور اللہ سے التجائیں کریں گے. چھوٹی چھوٹی بات بھی اپنی اللہ سے عرض کریں گے, بڑی بڑی ضرورت بھی اللہ سے عرض کریں گے. اپنے لیے عرض کریں گے, اپنے گھر والوں کے لیے عرض کریں گے, اپنے رشتہ داروں کے لیے عرض کریں گے, اپنی بستی میں رہنے والے اپنے پڑوسیوں کے لیے عرض کریں گے, اپنی ریاست کے لوگوں کے لیے عرض کریں گے, اپنے ملک والوں کے لیے اور تمام جہاں والوں کے لیے عرض کریں گے. کیونکہ دعا میں تصور تنگی کا نہیں ہونا چاہیے. ایک بات میں یہاں عرض کرتا ہوں, ایک مرتبہ ایک اعرابی نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگے اور انہوں نے دعا میں کیا کہا؟ اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدن. اے اللہ مجھ پر رحمت برسا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت برسا, ہمارے ساتھ کسی پر بھی رحمت نہ برسا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد تحجرت واسعا. اے اعرابی تم نے اللہ کی وسیع رحمت کو بڑی محدود سمجھا ہے کہ تم صرف دونوں کے حق میں دعا کر رہے ہو. ایسا نہیں ہے, اللہ کی رحمت کا دریا انتہائی وسیع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت ہے. تم اللہ کے دربار سے جب مانگو تو تنگی سے نہ مانگو, فراخی سے مانگو. اپنے لیے بھی مانگو, سب کے لیے بھی مانگو. بعض لوگ سوچتے ہیں سب کے حق میں مانگیں گے تو شاید ہمیں کم ملتا ہوگا. ارے نہیں, وہ اللہ ہے. تم جب دوسروں کے لیے سچا جذبہ رکھ کر کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہو تو اللہ اپنی رحمت کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے, حاجتیں پوری کرتا ہے. تو لہٰذا انہیں سورج ڈوبنے تک ذکر و دعا میں مصروف رہنا چاہیے. 3 باتوں کا خاص خیال کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ 100 مرتبہ چہارم کلمہ توحید پڑھیں گے. یہ توحید کا کلمہ اللہ کو بہت پسند ہے. حضور علیہ السلام فرماتے میں نے بھی جو چیز اللہ سے عرض کی اور میرے سے پہلے کے پیغمبروں نے بھی جو عرض کی ان میں سب سے بہترین چیز ہے تو یہ ہے کیا کہ اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے. چہارم کلمہ توحید کیا ہے بھئی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یحیی و یمیت, وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے. اسی کے دست قدرت میں ساری بھلائیاں ہیں. وہ ہمیشہ رہنے والا ہے, اس کو موت نہیں آتی. ہر شے پر اس کو قدرت ہے, وہ سب چیزوں پر قادر ہے. یہ مبارک کلمے کو 100 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد قل هو اللہ احد کا سورہ 100 مرتبہ پڑھیں. پھر درود ابراہیم 100 مرتبہ پڑھیں اور درود ابراہیم میں وعلینا معہم کا اضافہ پڑھیں.
تو یہ جب کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میں تم سے یہ فرما رہا ہوں کہ بتاؤ میرے ان بندوں کی کیا جزا ہونی چاہیے جنہوں نے میری حمد و ثنا بیان کی، تسبیح تحلیل بیان کی، میری بڑائی بیان کی، میرے پیغمبر پر درود بھیجا، اور وہ اب جو میری بارگاہ میں یوں متوجہ ہوئے، تم بتاؤ ان کی کیا جزا ہوگی؟ پھر اللہ خود فرماتا ہے ان کی جزا یہ ہے کہ میں نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ اگر یہ پورے اہل موقف کے لیے میدان عرفات میں باقی جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں ان سب کے لیے ان میں کا ایک بندہ بھی اگر یہ پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے اور سفارش کرتا ہے تو میں دعا کو بھی قبول کرتا ہوں، اس کی سفارش کو بھی قبول کرتا ہوں۔ تو یہ ایسی گھڑیاں ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی عظمت اور جلالت کو پیش نظر رکھنے کی یوں تعلیم دی کہ فرماتے ہیں میں نے شیطان کو اس قدر بدحواس کسی اور دن نہیں دیکھا۔ بدر کے میدان میں جب اللہ کی مدد نازل ہوئی تھی تب بدحواس ہو کر مارا مارا پھر رہا تھا، اس کے بعد اگر اتنا جلا بھنا نظر آتا ہے تو صرف عرفات کے میدان میں نظر آتا ہے۔ وما ذلك الا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ رحمت برس رہی ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو اللہ معاف کر رہا ہے۔ اللہ کی رحمت کے دریا کے جوش کو دیکھتا ہے اور گناہگاروں کے بخشے جانے کو دیکھتا ہے تو اس کو رہا نہیں جاتا، پریشان ہو کر جلا ہوا بھنا ہوا غیظ و غضب میں ادھر ادھر خار ہو کر پھرتا رہتا ہے۔ تو یہ وہ شیطان کو ذلیل کرنے کا دن ہے، اللہ کو منانے کا دن ہے، اس لیے ان کو صرف دعاؤں میں مصروف رہنا ہے، التجاؤں میں مصروف رہنا ہے۔ کب تک؟ سورج ڈوبنے تک۔ سورج ڈوبنے کے بعد عرفات کے میدان سے پھر مزدلفہ کی طرف نکل پڑنا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔